شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لوگ لکھتے ہیں، تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا، اور بے شک تم ایک اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ پس عنقریب تم دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کس کو جنون تھا۔ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ پس تم ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم نرم پڑ جاؤ تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور تم ایسے شخص کا کہنا نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقت ہو، تانا دینے والا ہو، چغلی لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزر جانے والا ہو، حق مارنے والا ہو، سنگ دل ہو، مزید برآں بے نسب ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی بے سند باتیں ہیں۔ عنقریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کا پھل توڑیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پس اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ ایسا رہ گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ پس صبح کو انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ چل پڑے، اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی محتاج تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ اپنے آپ کو نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے۔ ان میں جو بہتر آدمی تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ انہوں نے کہا، افسوس ہے ہم پر، بے شک ہم حد سے نکلنے والے لوگ تھے۔ شاید ہمارا رب ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے، ہم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے وہ ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لائیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تھے۔ پس چھوڑو مجھ کو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے پس وہ لکھ رہے ہیں؟ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو، اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جاؤ جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، پس اس کو نیکوں میں شامل کر دیا۔ اور یہ منکر لوگ جب نصیحت کو سنتے ہیں تو اس طرح تم کو دیکھتے ہیں
گویا اپنی نگاہوں سے تم کو پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، اور وہ جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے۔